اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسیدنا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا البہاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معزز ترین ہستی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر ایک چیز سے زیادہ محبوب ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے
جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی قسم، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہاری محبت کامل ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، باب الاسلام سندھ کی سرزمین محبتوں کی سرزمین ہے، الفتوں کی سرزمین ہے، اور اس دھرتی کی خاک میں ایک تاثیر ہے کہ یہاں انکساری اور عجز جو ہے وہ مزاجوں میں پایا جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ مزاج آسمان سے اترتے ہیں، اور میرے ناقص خیال میں ذوق بھی جو ہیں وہی آسمان سے اترتے ہیں، اور رب تعالیٰ نے ہر علاقے کے لوگوں کے اذواق کے مطابق وہاں پہ جو ہستیاں ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجی۔ آج ہم جس آفتاب مہران کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتوں سے نوازا تھا، یہ عشق مجازی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہوئے عشق حقیقی کی رفتوں تک کیسے پہنچے، اور کس طرح انہوں نے پھر کشتہ عشق رسول اور کشتہ عشق الہی یہ کس طرح بن گئے، وہ کیا حالات تھے، علم لدنی کس طرح حاصل ہوا۔ کیوں نہ ہوتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد پاک جو ہو، اگر اس کو علم لدنی حاصل ہی ہونا تو پھر کس کو حاصل ہونا تھا۔ اور سندھ کی سرزمین میں جو ایک دلوں میں قلوب میں انقلاب بپا کر دیا، اور لوگوں کو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آشنا کر دیا، وہ ہستی آج ان کا ہم ذکر پاک کر رہے ہیں 17ویں 18ویں صدی میں۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ ایک طرف انکساری اور عز اپنی کمال پہ ہے، اور دوسری طرف وہ مردان حر والی تپش جو ہے، وہ حق گوئی کی جو ہے، وہ بھی صفت اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ عطا کی تھی۔ انگریزوں کا دور شروع ہو رہا تھا، مغلیوں کا زوال تھا، اس میں کس طرح لوگوں کی ذہن اور فکر کی آبیاری آپ نے کی ہے۔ لیکن آج مجھے ان کا بہت اچھا لگا، کاش مجھے سندھی زبان آتی ہوتی اور میں اس کو آپ کو وہ اسی سندھی زبان میں سناتا۔ ایک نعتیہ غزل ہے ان کی، میں ابھی ڈاکٹر نظامی صاحب سے بات کر رہا تھا، مجھے تو اس نے ہلا کے رکھ دیا۔ کمال کی یہ نعتیہ غزل ہے جس کا ترجمہ میں اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں، چاند تم اپنی 14ویں رات کی تمام تر تابانیوں کے ساتھ، خواہ تم کتنی بھی کوشش کر لو، یہ آسمانی چاند کو مخاطب کر رہے ہیں، خواہ تم کتنی بھی کوشش کیوں نہ کرو، میرے محبوب کے جمال کی ایک کرن کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تم صرف رات کو چمکتے ہو، مگر میرا محبوب ہر وقت منور ہے۔ چاند، میں نے یہ حقیقت بیان کر دی، خواہ تم خوش ہو یا ناراض ہو۔ ناظرین کرام، ان کے ذوق تھا، جس طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری جو تھے ان کا سماع کا ذوق تھا، یہ بھی سماع سنتے تھے اور مزامیر کے ساتھ سنتے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے شریعت کے پابند تھے، انہوں نے اور بعض صوفیاء جو تھے انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا۔ حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے ان کے ہاں، اور انہوں نے جلدی سے اپنے جو خادم تھے اور جو قوال تھے انہیں کہا کہ مزامیر سارے چھپا دو کہیں۔ وہ چھپا دیے، رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب گفتگو جاری تھی تو مزامیر بجنے لگے خود بخود، اور حضرت پریشان ہو کے اٹھے، حضرت ہاشم ٹھٹوی اٹھے، ساتھ والے کمرے میں دیکھا کوئی آدمی نہیں ہے، مزامیر ان کے خود بخود بج رہے ہیں۔ جب ایک دفعہ علماء نے بہت زیادہ اس پہ اعتراض کیا سماع کے معاملے میں، تو آپ نے کہا بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر کوئی درخت ہو اور وہ درخت جو ہے لگا ہوا ہو اور اس کو پانی صاف میسر نہ آئے، تو اگر کسی جوہر کا پانی مل جائے جو اتنا شفاف نہ ہو تو اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ درخت جو ہے وہ خشک ہونے سے بچ جائے؟ سب علماء نے کہا ہاں جی بالکل چاہیے۔ کہا بس میری مثال بھی یہی سمجھ لو، یہ جو عشق الہی کا پودا میرے اندر ہے، کبھی کبھی اس کو ضرورت پڑ جاتی ہے جوہر کے پانی کی بھی، اس لیے میں یہ جو سماع ہے وہ سنتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، بھٹ شاہ آپ کو کیوں کہا جاتا تھا؟ آپ کی شاعری کیا تھی؟ آپ کا پیغام عشق الہی کیا تھا؟ توحید کا درس کیا دیا؟ عشق مصطفیٰ کا درس کیا دیا؟ آپ کا زہد، تقویٰ، ورع، اور جو آپ نے انقلاب برپا کیا، اور آج تک سندھ کی سرزمین
اس کے قابو میں ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور جو جتنی مرضی کوشش کر لے سندھ کی سرزمین سے یہ محبت عشق الہی کا پودا اس کو کوئی خشک نہیں کر سکتا۔ یہ ساری سندھ کی خانقاہیں جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ زمزمیں ہیں عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پیر پگارا کی ہو، پیر برچونڈی کی ہو، جتنی درگاہیں وہاں سندھ میں ہیں وہ ساری، پیر عبدالرحمن صاحب کی ہو وغیرہ وغیرہ ساری۔ تو ناظرین کرام، آج شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کی میری علمی بزم میں میرے ساتھ شریک گفتگو لاہور اسٹوڈیو سے ڈاکٹر معین نظامی صاحب ہیں، ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر طاہر امیر تنولی، اور کراچی اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سید وقاص ہاشمی صاحب میرے ساتھ ہیں آج۔ یہ تینوں اہل علم، تینوں ہی ڈاکٹر، بہت صاحب مقام لوگ ہیں۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آفتاب مہران بڑا اچھا لفظ لگتا ہے۔ جی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، یعنی اس کی تابانی اور اس کے ذوق کی درخشانی اب تک محسوس ہو رہی ہے جی دلوں میں۔ کاظمی سادات کے خانوادے سے تعلق ہے، آباء و اجداد حجاز مقدس سے ہرات میں جو موجودہ افغانستان میں ہے وہاں تشریف لائے۔ تیموریوں کی حکومت، امیر تیمور اور ان کی اولاد، تو انہوں نے ہمیشہ اس خاندان کو بہت اہمیت دی اور عزت و اکرام دیا۔ وہاں سے جب زوال ہوا تیموریوں کا تو ایک گھرانہ سندھ میں آ گیا، حالہ میں۔ حالہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کا مزار ہے، مخدوم نوح کا۔ ٹھیک ہے، یہ مخدوم صاحب جو منسٹر تھے جی، ایک زمانے میں، امین فہیم، ان کے بڑے اور امین ان کے فہیم والد حضرت طالب المولا، یہ دونوں عظیم شاعر بھی ہیں سندھی کے۔ اچھا جی ہاں، سندھ کا یہ بڑا کمال ہے جی۔ تو سادات کا یہ گھرانہ جب سندھ میں آیا تو پورے جنوبی ایشیا نے ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو سر آنکھوں پہ بھی بٹھایا اور دل میں بھی جگہ دی۔ سبحان اللہ۔ بہت یہاں عزت اور اکرام اس گھرانے کا ہوا۔ ہم اس سے پہلے کئی دفعہ گفتگو کر چکے ہیں کہ بہت پرانے وقتوں میں اہل بیت کے گھرانے سے ایک نسبت خاص سندھ کو تھی۔ ٹھیک۔ سندھ کی ایک محترمہ زوجہ تھیں حضرت امام زین العابدین کی۔ ہاں سبحان جی ہاں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد ہم کئی دفعہ پروگراموں میں ذکر کرتے ہیں جو بزرگ مدفون ہیں نواح کراچی میں، حضرت شاہ عبداللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ پس منظر ہے کہ سندھ میں بہت ہی زیادہ عربوں کا تعلق بھی رہا، کافی سچے سید بھی پائے جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی درست فرما رہے ہیں آپ۔ یہ گیلانی سید ہے پیر پگارا جی ہاں، خاندان۔ جی ایسا ہی ہے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ہے سید حبیب شاہ، اور اس شاخ میں اوپر جا کر 3-4 پشتیں اوپر ایک بہت عظیم الشان بزرگ اور سندھی کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں، حضرت شاہ کریم بلڑی والا کے نام سے وہ مشہور اور معروف ہیں، وہ آپ کے اجداد میں سے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ خاندان میں علم کی، عرفان کی، ذوق کی اور شعر کی ایک روایت خاص چلی آ رہی تھی۔ ٹھیک۔ نسبت ویسے بنیادی طور پہ تو فاروقی تھے آپ، جی، لیکن نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی اور ویسی نسبت بھی آپ کو حاصل تھی۔ جی بالکل۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ظاہراً اپنے والد ماجد کے ہاتھ پر قادری سلسلے میں بیعت کی، اور اویسی نسبت کا بہت غلبہ رہا زندگی بھر آپ کی شخصیت پر، حتیٰ کہ آپ کے جو بہت مربی دوست تھے حضرت مخدوم محمد معین ٹھٹوی، انہوں نے آپ کی زندگی میں اچھے مشورے دے کے اور محبت کر کے بہت اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے حضرت شاہ لطیف بھٹائی کے ذوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے رسالہ نسبت اویسیہ لکھا، جس میں یہ بتایا کہ اویسی نسبت کی کیا اہمیت ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اور بڑے بڑے مشائخ کیا ہوئے ہیں، اور یہ کتنا مسلم اور اہم شاخ ہے۔ علامہ نے بھی کچھ کہا ان کے بارے میں؟ علامہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، آپ ہوں گے تو علامہ کا ذکر ہوگا، جو ہے بنتی نہیں ہے بادہ و ساگر کا ہے بغیر۔ قاری صاحب قبلہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شخصیت، جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑے پیارے انداز سے پورے پس منظر کو بیان فرمایا ہے، ان شخصیات میں سے ہیں جنہوں نے تصوف کی تعلیمات کو جو لوکل ضروریات تھیں اس کے مطابق ایسے بیان کیا کہ لوگوں کے مزاج کا حصہ بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے صوفیاء میں ابھی آپ نے مجاز کی بات بھی اٹھائی، شاہ عبداللطیف بھٹائی اس لحاظ سے ایک ممتاز صوفی ہیں جنہوں نے لکھا شاعری، اب ان کا شاجور سالو اگر آپ دیکھیں، جو تصوف کی شیولری ہے جس کو فتوت کہتے ہیں، اس کو انہوں نے خواتین میں دکھایا۔
واہ واہ واہ، بہت خوب. یعنی یہ ایک ایسا فیچر ہے جو آپ کو بہت کم لوگوں میں نظر آئے گا. ہمارے پنجاب کے لوگوں نے زیادہ رانجھے کی زبان مردانگی میں نظر آتا ہے نا سب میں. مردانہ. اچھا، یہاں جو ان کا رسالہ ہے شاہ جو رسالو جو ان کی تصنیف ہے، اس کے جو چیپٹر ہیں 30 چیپٹر، ہر چیپٹر کو سر کہتے ہیں. انہوں نے فلاں سر فلاں سر. اچھا. اس میں انہوں نے 8 جو خواتین ہیں ان کو بطور ہیرو کے پیش کیا ہے. ٹھیک. اور جو بڑی خصوصیات ہیں جیسے دیانتداری ہے، پاک بازی ہے، بہادری ہے، وفا ہے. اور عورت جو ہے نعوذ باللہ وہ کوئی کم تر درجے کی شے نہیں ہے. اس میں ایک یہ بھی پہلو بھائی آتا صاحب ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الصلاۃ والطیب والنساء، تمہاری دنیا سے میرے لیے 3 چیزیں محبوب کی گئی ہیں، نماز، خوشبو اور عورت. عورت کی عظمت یہ ہے، اسلام نے تو عورت کو کس کیا مقام معراج پہ پہنچایا، اس کے قدموں میں جنت رکھتی ہے. تو بھائی صاحب شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تصوف کی شان فتوت ہے، تصوف کی حقیقی مردانگی ہے، اس کو انہوں نے عورت کے روپ میں مجسم کر کے دکھایا ہے. اور جو تصوف کا بنیادی کردار ہے، یعنی موریلٹی کو ریفارم کرنا، دین پہ استقامت دینا، اور پھر کائنات کے رموز سے آشنائی، اس کے لیے جو ایک کمٹمنٹ چاہیے. جب آپ ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں، جیسے میں 2 اشعار پڑھنا چاہوں گا. جی ضرور. شیخ ایاز نے سندھی آتی ہے آپ کو؟ نہیں، شیخ ایاز کا ترجمہ ہے. اچھا. سندھی کاشتہ میں آتی. شمیل نے صرف بٹائی کے لیے سندھی سیکھی تھی. این میری شمیل. کیا بات. ہاں کمال ہے. صرف بٹائی کے لیے. واٹ اے کنٹریبیوشن. سبحان وہ اللہ. علامہ جڑ گئے، اقبال جڑ گئے. این میری شمیل کا ذکر آئے، علامہ ابھی اور جڑیں گے. اچھا. اور ڈاکٹر تنولی ہو، تو اب وہ کہتے ہیں کچا گڑا اور میں تنہا، ہائے ہائے. برستی گٹا کے گنگور سائے، سبحان اللہ. فضا ایسی جیسے دور کوئی، واہ شیر بیٹھا ہو اپنا سر اٹھائے. واہ سہارا دے مجھے ہے جوش الفت، واہ کمی میری تمنا میں نہ آئے. واہ واہ بے خوف ہو کے میں دریا میں کودوں، بلا سے جان جاتی ہے تو جائے. کیا بات. یہ جو کمٹمنٹ ہے، یعنی آپ نے ایک منظر بنا لی ہے محبوب حقیقی تک پہنچنے کی. اس کے راستے میں جو آپ کا وسیلہ ہے وہ بھی کچا ہے. یہ بدن، جی ہاں. کچے گڑھے پہ ہو. یہ ہم کچے گڑھے پہ بیٹھے ہیں کیونکہ یہ بدن ایک حد کے بعد اس کو سہار نہیں سکتا. وہ جو بوجھ آپ نے اس پہ ڈالنا ہے وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور آگے مشکلات ہیں، طوفان ہیں، باد و باراں ہیں، دریا ہیں، طغیانیاں ہیں، درندے ہیں. جیسے سیف الملوک کا سفر میں ہمیں نظر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں مجھے منزل پہ کون چیز لے کے جائے گی؟ وچے بیڑے، وچے چیڑے، وچے ونج موہنے ہوں، سب کچھ ہے. سب وہ مجھے میری کمٹمنٹ لے کے جائے گی، میرا یقین لے کے جائے گا. تو یہ ایک ایسا جذبہ پیدا کرتے ہیں بٹائی اپنے فالوور کے اندر، اپنے قاری کے اندر. اسی لیے آپ کو سندھ کا مولانا روم بھی کہا جاتا ہے. اچھا. سندھ کا مولانا روم آگے جی اقبال سے اب لنک بن رہا ہے آہستہ آہستہ. سندھ کے مولانا روم عبداللطیف بٹائی ہے. لو جی اب مولانا روم کی بات آ گئی ہے، ایک اور سید زادے کو پکڑیں. جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر وقاص صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاشمی صاحب، عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گلشن آباد کر دیا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے شاہ عبداللطیف بٹائی نے. اور کیسے انقلاب بپا کیا جی ایک درویش نے ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے. شاہ بھٹ شاہ کا مطلب یہ ہے کہ شاہ بٹائی کا ٹیلا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ اجمعین. حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی جناب سید حبیب شاہ، اور اوپر جیسے نظامی صاحب نے پورا شجرہ شریف بیان کیا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، کاظمی سید ہیں. سید حبیب شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق مورخ فرماتے ہیں کہ کم و بیش یک کے بعد دیگر 3 شادیاں کیں، اولاد نہیں ہوئی. اچھا. تو اپنے ایک بہت ہی اچھے دوست اور ایک ولی کامل جن کا نام عبداللطیف تھا، ان سے اپنی پریشانی بیان کی کہ اولاد نرینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اولاد نرینہ کے لیے دعا کیجئے. ٹھیک. تو جناب عبداللطیف صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایسا ہے کہ دعا تو ہم کریں گے، اگر تم اپنے ہونے والے بیٹے کا نام میرے نام پر رکھو، یعنی عبداللطیف ہی رکھو، ٹھیک. تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا انشاءاللہ.
چنانچہ حضرت سید حبیب شاہ نے ان سے وعدہ کر لیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر میرے یہاں بیٹا ہوگا تو میں آپ کے نام پہ اس کا نام رکھوں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے دعا کی، اور پھر یہ حضرت سیدنا عبداللطیف شاہ بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی۔ اور وہ جو عبداللطیف ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ امام بری سرکار جو پنڈی میں مدفون ہے ان کا نام عبداللطیف ہے، صحیح، یہ انہی کے نام پر یہ نام رکھا گیا ہے۔ وہ بھی کاظمی سید ہیں، وہ بھی کاظمی ہیں، جی وہ بھی کاظمی ہیں، جی وہ بھی سید ہیں۔ جی جی تو اب یہاں سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو نسبی طور پر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سادات کے خاندان ظاہر ہے عشق مصطفیٰ بانٹنے والے یہی لوگ ہیں، اور پھر نسبی اعتبار سے ہونے کے بعد ہم ان کے والد کو اور اس کے اوپر جو خاندان چلا رہا ہے ان سب کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت کو تقسیم کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدرسے میں بھیجا گیا تو استاد صاحب جو تھے نور محمد صاحب، ان سے لفظ الف پڑھا۔ الف پڑھنے کے بعد جو ہے استاد صاحب نے کہا بیٹا بے پڑھو، تو فرمایا بس میرا سبق پورا ہو گیا، بس الف کے آگے میں نے سبق نہیں پڑھنا ہے۔ تو باوجود کوشش کے استاد نور محمد صاحب جو بڑے معروف اور مشہور استاد تھے، ان سے الف سے آگے سبق نہیں پڑھا۔ صحیح، باقی مورخ کہتے ہیں کہ پھر ان کے والد گرامی سید حبیب شاہ نے ان کی تعلیم مکمل کی، اور کیونکہ بچپن سے ہی ایک کیفیت میں تھے، ایک جذب کی کیفیت آپ کے اوپر تھی، اور پھر جب آپ اپنے کہنا چاہیے کہ چرخ عشق و محبت پر چمکنے اور دمکنے لگے، تو پھر آپ نے کچھ فاصلے پر یہ جو ان کا علاقہ ہے حالہ، مٹیاری کا جو تحصیل ہے، مٹیاری کی تحصیل ہے حالہ، تو وہاں سے کچھ فاصلے پر علاقہ ہے بھٹ، اصل میں مٹی کے ایک ٹیلے کو سندھی زبان میں بھٹ کہتے ہیں، بھٹ کہتے ہیں، بھٹ۔ تو اس جگہ پر آپ اس جگہ پہ بیٹھ کر کے آپ وہ رسالہ لکھا کرتے تھے، شاہ جو رسالو جسے ابھی انہوں نے فرمایا۔ شاعری آپ کی صحیح بات ہے کہ سندھی زبان، سندھی زبان کا ایک حسین و جمیل مرقع ہے، اس قدر حسین ہے کہ غائی صاحب اگر آپ نے کہا نا کہ آپ کو سندھی نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کبھی بیٹھ کے کسی سندھی سے کہیں وہ پڑھ کے سنائے، واللہ باللہ سندھی سمجھ میں آئے نہ آئے، آپ کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سرائیت کرنا۔ مجاز سے حقیقت جی ہاں غازی صاحب، جو مجازی محبت ہے اس کی بہت بے پناہ اہمیت اور حیثیت ہے نفسیات انسان میں، اخلاقیات انسان میں۔ اکابر صوفیاء میں سے ایک پورا مکتب ہے جو اس پروسیس سے گزر کے واصل باللہ ہوئے ہیں، یعنی مصنوع سے ہوتے ہوئے ثانی تک پہنچنا، ایگزیکٹلی، ہے نا؟ بالکل، تخلیق سے خالق تک پہنچے، تخلیق سے خالق، اور تخلیق میں بھی خالق کے جلوے نظر آتے ہیں یقیناً۔ حضرت شیخ اوحد الدین کرمانی، امام احمد غزالی جو حجت الاسلام کے بھائی ہیں، جو ہوشمند مجذوب تھے، جی بالکل، اور حضرت شیخ احمد جام جن کے ایک شعر پر وصال ہوا حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا، مشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جان دیگر است۔ آج تو بالکل ہی تہرانی لہجہ ہے۔ اور حضرت شیخ فخر الدین عراقی، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید، یہ سارے وہ حضرات ہیں، اور حضرت شاہ حسین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت مولانا جلال الدین رومی، یہ تمام وہ بڑے لوگ ہیں جو اس رستے سے گزر کے اپنی منزل تک اس پروسیس سے گزر کے۔ حضرت مولانا جامی تو فرماتے ہیں کہ متاب از عشق رو گرچہ مجازیست، کہ آن باہر حقیقت کار سازیست، تم عشق سے منہ نہ موڑو، تجربہ عشق کرو چاہے مجازی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ مجازی عشق ہی زینہ ہے حقیقی عشق کا، یہ طلب، یہ سوز، یہ طلب اس کے بغیر نہیں آئے گا۔ وہ جو عجز و نیاز مطلوب ہے اور جو انکسار چاہیے وہ اس کے بغیر ایکسپیرینس میں نہیں آتا ہے۔ دوسرا مجھے غازی صاحب یہ عرض کرنا ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ایک مسئلہ تو بڑی شدت سے محسوس ہوتا ہے جب بھی میں آپ کا ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ کا بھی یہ تجربہ ہے، تنولی صاحب کا بھی یہ تجربہ ہے، کہ کاش ہمیں سندھی آتی ہوتی۔ جس شخص کا کلام 2 جگہ 3 جگہ ترجمہ ہو کر اس قدر طاقت رکھتا ہے، بالکل دل میں اتر آتا ہے، اگر ہم اس قابل ہوتے
کہ متن اصل ان کی زبان میں جس زبان میں وہ ان پر اترا ہے وہ ہم پڑھ سکتے تو دو آتشاہ ہوتا. لا ریب. حضرت جلال الدین رومی، حضرت خواجہ غلام فرید، حضرت میاں محمد بخش اور بابا فرید کے دوہے اور کبیر کے دوہے، یہ سارے رنگ مل کے ہمیں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے کلام میں دکھائی سبحان دیتے اللہ سبحان اللہ. یعنی وہ سارا درد و سوز ہے، وہ وسعت فراق ہے. مشرب ہے، فراق ہے. آپ دیکھیے جلال الدین رومی جب تصوف و عرفان کا منظوم انسائکلوپیڈیا لکھ رہے تھے، یعنی مثنوی مانوی لکھ رہے تھے، تو اس کا آغاز انہوں نے بانسوری کی فریاد سے کیا ہے. وہ شعر پڑھ دے ذرا. جی ہاں، بشنو از نئے چون حکایت می کنت وز جدائی ہا شکایت می ہائے کنت. ہائے ہائے. تو روح انسانی کی جدائی ہے جو اپنے مبدأ اصلی سے کٹ کے آواز دوست کو مختار مسعود مرحوم نے یہیں سے شروع کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. خوش کیا کتاب لکھی ہے مختار سبحان مسعود. اللہ جی، کیا بات ہے جی. بڑا آدمی تھا. بہت اچھا. مجھے جب کوئی لوگ پوچھتے تھے نا کہ اس دور میں بڑے آدمی، جی تو میں نے کہا مختار مسعود ہے اور حیات اللہ خان سنبل ہے، ان سے مل لو. یقیناً ایسے لوگ تھے یہ. تو یہ ساری کیفیات. اب پھر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی سے بہت والہانہ رغبت تھی حضرت شاہ بھٹائی کی، یہی کیفیت ہمیں دکھائی دیتی. سید فاروق القادری ہم بھول گئے جی. جی بالکل، اس کا دم غنیمت ہے بے اس دور شک و میں. شبہ، کوئی شک نہیں. بڑے بہت عظیم پڑھے لکھے آدمی لوگوں ہیں، میں سے، بہت بڑے لوگوں میں سے ہمارے. درد مند دل رکھنے والے ہیں اور بہت اہل گڑھی دانش ہیں. اختیار خان. گڑھی اختیار خان، رحیم یار خان. جی ہاں یہ بارڈر پہ ہیں سندھ کے. جی ہاں بالکل. ان کا بھی بڑا ذوق ہے. یہ شاہ عبداللطیف حضور یہ بھٹائی جو- کے بارے میں بڑی زبردست. یہ جناب جو پٹی ہے ہماری جنوبی پنجاب کی، جو ہمسائے ہیں براہ راست سندھ کے، ان پر بھی بڑے فیضان ہیں اور بڑی برکات ہیں. ان کے مزاجوں میں بھی وہ صبغت اللہ ہی نہیں سنبھالا جاتا. ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ اتنا اس کا نالج ہے یاد آدمی کا. اس نے بڑے ترجمے کیے ہیں فارسی کے. کافی بہت کام کیا، بڑی وہ محنت سے اور ذوق شوق سے کرتے ہیں. حضرت جلال الدین رومی اور حضرت خواجہ غلام فرید، یہ بھی ان کی موسیقی سے وابستگی مسلم ہے. جلال الدین رومی ہمیشہ اپنے کلام میں بھی اور ان کی سوانے میں بھی ملتا ہے کہ وہ رباب ایک خاص ساز ہے، وہ آپ کا پسندیدہ تھا. اچھا. اور آپ نے اپنے رباب بجانے والوں پر شعر بھی لکھے ہیں. اچھا جی ہاں، ابو بکر ربابی ایک ہے. اچھا جی. ڈاکٹر صاحب مزامیر کی آپ بات کر رہے تھے کہ اس میں ایک جو رباب حضرت مولانا خاص رومی کا بہت پسندیدہ ہے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کو تنبورہ بہت پسند تھا. اچھا. اور آپ نے تنبورہ بطور خاص بنوایا اور وہی آپ کے فقیر آج تک بجاتے ہیں. بلکہ وہ پہلا جو آپ نے بنوایا تھا وہ آپ کی درگاہ مقدسہ پر محفوظ ہے. اچھا. اور جب عرس کا آغاز ہوتا ہے تو تبرکاً اسی سے آغاز کیا جاتا ہے، اس کے تاروں کو پیالے چھو بھی کے. ابھی تک باقی ہیں؟ پیالے بھی باقی ہیں، لکڑی کا بھی اور جی پتھر بالکل، کا بھی. بالکل ایسے جیسے بابا صاحب فرید الدین گنج چلیں شکر کسی کے دن باقی ہیں. بالکل حضور، وہاں تو بہت ضروری ہے وہ جانا. پیالے لے کے ان میں ہم چل کے ہاں. پانی پئیں. اور اسی طرح حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن، آپ کو بھی سماع سے اور مزامیر سے بہت شغف تھا. ٹھیک. اور عجیب ہے کہ یہ تینوں شاعر بھی ہیں اور ساتھ میں حضرت میاں محمد بخش کو بھی ملوا لیں. صحیح. جو کیفیت ہمیں مقامی عشقیہ داستانوں اور خصوصاً خواتین کے مرتبے کی دکھائی دیتی ہے حضرت بھٹائی کے ہاں، بے عین ہی وہی کیفیت ہمیں حضرت خواجہ غلام فرید کی کافیوں میں دکھائی دیتی ہے. میاں صاحب نے فرمایا نا کہ فیض کدے نہیں جگ وچ پاندا دوہاں تیراں سانجا، سبحان اللہ. ایکو تیر سنبھالی ہیرے یا کھیڑے یاراں جا. یاران جا. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ خواتین کے کردار جو انہوں نے تنولی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ بہت ہی مردانگی ہے ان میں، اور وہ جوان مردی کا اور فتوت کا استعارہ بن کے آئے اور خواتین کی عظمت کا بہت بڑا استعارہ ہیں، وہ حضرت خواجہ غلام فرید کے ہاں بھی ہیں. حضرت خواجہ غلام فرید نے تو نام لے کر بتایا کہ میں نے سسی کو خواب میں دیکھا، اچھا. میں نے مومل کو خواب میں دیکھا. ساری وہ خواتین جو کلاسیکی رومانوی داستانوں کی ہیروئن ہیں، اچھا. ان کو آپ نے خواب میں دیکھا. It اور is add to my knowledge. جی ہاں بالکل، یہاں بیٹھ آپ کے کے کہہ رہا ہوں ملفوظات یہ میں میرے موجود ہے. نالج میں اضافہ ہے، مجھے اس پہ کوئی شرم بھی نہیں. نہیں، آپ کی بڑائی ہے. صوفیوں نے ان تمام خواتین کے سامنے ہمیشہ بہت عزت احترام سے سرخم کیا ہے. مجدد چشتیہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں فرمایا کرتے تھے کہ میں جب پاک پتن حاضر ہوا دہلی سے تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ قریب ہی جھنگ میں ہیر کا مزار ہے، مائی صاحبہ. مائی کا، ورنہ میں وہاں حاضر ہوتا. اچھا. اور اس علاقے کا جو آدمی پوچھتا جاتا تھا وہاں، آپ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ سے مائی ہیر کا مزار کتنا دور ہے.
ہائے ہائے چنانچہ اس کے نتیجے میں حضرات مہاروی، حضرات توسوی، سیال شریف کی خانقاہ اور آپ کے سارے خلفاء حضرت ماہیر کے مزار پہ حاضر ہوتے ہیں۔ واہ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کا اور تمام صوفیائے سندھ کا اور شعرائے سندھ کا یہ کمال ہے کہ بہت بڑی طبقاتی ایک کشمکش سندھ میں رہی، یا جاگیردار ہیں اور یا بیچارے بہت ہی پسماندہ طبقے کے پیشہ ور افراد ہیں جو ہر 2 وقت کی روٹی کے محتاج تھے، اور سماج میں کوئی بہت بڑی عظیم ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی۔ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ان مشائخ نے اور ان شعراء نے ہمیشہ اس پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دیا۔ تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی ہمیشہ ہاریوں سے، کسانوں سے اور مچھیروں سے بہت زیادہ آتے جاتے رہے، ملتے رہے ان سے۔ آپ کے کلام میں ملیر کا نام حضور اتنی محبت سے آتا ہے اور اتنی کثرت سے آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملیر کا اتنا ذکر ہے شاہ رسالو میں جس طرح دیوان حضرت جلال الدین رومی میں تبریز کا ذکر ہے۔ واہ واہ واہ، اور آپ نے بعین ہی وہی نعتیہ غزل چنی جس کا مجھے ذکر کرنا تھا۔ ایک تو آپ کی جو کشفی معاملات بڑے گڑبڑ ہو گئے۔ بہت جی ڈاکٹر صاحب آپ کی ذرا نوازی ہے، نہیں، جی، نہیں، ایسا آپ کا کرم ہے، آپ بڑوں کی جی گائشہ بالکل جس طرح ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو سفر ہے حقیقت تک پہنچنے کا اور روحانی اقدار کا اور سماجی مسائل، حضرت بھٹائی نے دونوں کو باہیں ملا کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب مجاز سے حقیقت کا ذکر ہو رہا تھا تو مجھے سیف الملوک کا ایک شعر بار بار ذہن میں آ رہا تھا، اجازت میں ضرور پڑھنا چاہوں گا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رات دن وچ عبادت ریا شہزادہ کھلوتا، عشق مجازوں ہویا حقیقی ہر محلوں دل توتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سفر ہے مجاز سے حقیقی کا۔ سبحان اللہ سبحان فی اللہ۔ الاصل مجاز ایک بٹی ہے، جب آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے قلب کو، اٹھا لی ہے، اٹھا لیا، اس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ہر میل اس سے نکل جاتا ہے واہ واہ، اور پھر وہ حقیقت کا اہل ہو جاتا ہے۔ تو میاں صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بھٹائی کے یہاں میں نظر آتا ہے یہی چیز ہے کہ آپ کس طرح سے مجاز سے گزر کے حقیقت پہ جاتے ہیں۔ ان کے پھر شیخ ایاز کے 1-2 اشعار میں پڑھنا چاہوں گا، فرماتے ہیں کہ گڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، گڑا ٹوٹا تو یہ آواز آئی، نہیں دونوں میں اب کوئی جدائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شکست جسم خاکی سے پیدا، واہ، رباب روح کی نغمہ سرائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسال قربت یار پہ قرباں، ثواب زہد اور رسم پارسائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچا گڑھا ہے جس کو ہم پال پال کے رکھتے ہیں اور ساری زندگی اس پہ فدا کر دیتے ہیں، جب یہ ٹوٹتا ہے اس سے جو آواز بلند ہوتی ہے وہ فی الاصل روح کا نغمہ ہے، وہ رباب روح کی صدا ہے، سبحان اللہ سبحان وہ آپ کو حقیقت کے قرب میں لے جاتا ہے۔ اچھا، اب جب آپ سماجی مسائل کو دیکھتے ہیں تو اب اپنی کتاب میں اسی رسالو میں لکھتے ہیں حضرت بھٹائی کہ جو سندھ ہے یہ کشتی ہے اور جو زمانے کے حالات ہیں یہ سمندر ہے، اور سندھ کے بڑے لوگ اس کے ملاح ہیں، ملاحو ہوشیار رہنا، واہ واہ، کہیں یہ کشتی ڈوب نہ جائے، کیا بات ہے، اس میں چور نہ آ جائیں، اس میں لٹیرے نہ آ جائیں۔ تو کیسی حکمت ہے جی، کیسی حکمت ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ملاحوں کا بہت ذکر انہوں نے کیا، کشتی کا بھی بہت ذکر کرتے ہیں۔ بہت ذکر کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ایک شعور ہے، یعنی انہوں نے جہاں اخلاقی اقدار کو اور عورت کی مقام و منصب اور عظمت اور تقدس مآبی اور پاکیزگی اور عفت کو بیان کیا، جہاں روحانیت کے معاملات کو بیان کیا، وہاں سماجی مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ اچھا، اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح دریائے سندھ کا جو ہے نا ظرف بہت ہے، جی، سمندری ہے چھوٹا سا، جی، آپ نے بالکل، دیکھا کتنا بالکل، اس کا ظرف ہے، ایسا ہی۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی ہیں، دریائے سندھ کے اثرات وسعت ہیں، ہے طبیعتوں میں، خصوصیات مزاجوں میں، بھی بہت ہے، ذہنوں میں، یہ بھی کمال ہے۔ بالکل، جی جی ایسا ہی۔ تو یہ جو ہے ایک مقام اور منصب ہے حضرت بھٹائی کا کہ انہوں نے لوکل زبان کے اندر ان تمام مشکل ترین معاملات کو، ان تمام مشکل ترین منزلوں کو، روحانیت کی منزلوں کو، ارتقاء کی منزلوں کو ایسے حسین انداز سے بیان کر دیا، اس میں تاریخ بھی آ گئی، سفر کے مراحل بھی آ گئے، اس پہ استقامت کا جذبہ بھی آ گیا، اور ایک جو سماجی شعور ہے اس کی بیداری بھی آ گئی۔ یہ جو اچھا 8 بڑی خواتین ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اس لیے 8 شہزادیوں کا شاعر بھی آپ کو کہا جاتا ہے، تو 8 ملکاؤں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، شہزادیوں کا شاعر، ملکاؤں کا شاعر، ملکاؤں کا شاعر، 8 پوئٹ آف 8 کوئنز۔ اچھا، اس کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے کہانی ہے، ایک تاریخ ہے، وہ پوری جو تاریخ ہے اس تاریخ سے وہ استعارہ لیتے ہوئے، اس کو میٹافوریکلی استعمال کرتے ہوئے وہ جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔
سیدنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ہاشمی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. پھر وہی انقلاب بپا کر دیا جی، اور آج تک وہ ان اثرات سے نکل نہیں سکتے اللہ کے فضل سے لوگ. اور یہ اثرات ہیں جو سندھ کی سرزمین میں ابھی بھی کالا اور کالا رسول کی جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، اور یہ ختم نہیں ہو سکتی. جتنا مرضی آپ مندروں میں جانا شروع کر دیں، فلاں جگہ جانا شروع کر دیں، یہ دین کو مٹا نہیں سکتا کوئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو تعلیم ہے یا یہ جو پیغام محبت ہے، اگر ہم ذرا گہری نظر سے دیکھیں یا سرسری نظر سے بھی دیکھیں تو مسلم شریف کی ایک حدیث میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ میں گویا آج بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. تو آپ کے شاگردوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی بات سمجھیں گے، کہنا کیا چاہتے ہیں. فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مسجد نبوی پہ تشریف فرما ہے، اور گویا آپ کے داڑھ شریف میں جو ہے مسواک شریف ہے، اور آپ کی بانچھیں جو ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں، اور میں آپ کے چہرہ انور کو ابھی بھی ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے بالکل آپ ممبر پہ تشریف فرما ہے. اس حدیث کے اوپر ہمارے محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا تصور مرشد کا اصل ہمیں عطا فرما دیا. اب وہ جو عشق مجازی اور عشق حقیقی کی بات نظامی صاحب بڑے خوبصورت اور بڑے شاندار اور جامع انداز میں بیان کر رہے تھے، بڑے پہلو بچا کے ہوئے. ہاں یہ تو خیر خوبصورتی ہے گفتگو کی. تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرتے ہیں، اور وہی محبت چلی آ رہی ہے. وہ جو محبت رسول کا پیغام ہے وہ محبت سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے. یہ وہ علم نہیں جو سفینوں کے ذریعے آئے، یہ وہ علم ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، نہ زباں کو خبر ہوتی ہے نہ کانوں کو خبر ہوتی ہے. شعر سنائیں. تو اس علم میں محبت یہ وہ علم نہیں جو سفینوں سے آتا ہے، یہ وہ علم ہے جو سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہے، نہ زباں کو خبر ہوتی ہے نہ کانوں کو خبر ہوتی ہے. طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی. تو یہی وہ محبت کا پیغام ہے. میں ابو علی قلندر کا وہ شعر مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ عشق مجازی کے حوالے سے کہ آپ کہتے ہیں کہ منم محو جمال او، منم محو جمال او، نمی دانم کجا رفتم. واہ واہ. میں نہیں جانتا کہ میں کہاں چلا جا رہا ہوں، بس اس کے جمال میں غرق ہوں. شدم وصال از غرق او، نمی دانم کجا رفتم. کہ میں اس کے وصال کی محبت میں غرق ہوں، ملنا ہے مجھے اس سے. جسے دیکھا نہیں اس سے ملنے کی طلب. سبحان اللہ. جسے آنکھ نے، یہ ایک انسانی نفسیاتی ایک بنیادی اصول ہے کہ جب تک آنکھ دیکھے نا وہ کسی سے عشق کیسے کرے. جی ٹھیک ہے. اسی لیے ہمارے صوفیہ نے عشق مجازی کی طرف لے کر آئے کہ جو مجاز ہے، جب یہ یعنی کہ قلم قدرت کا اتنا عظیم الشان شاہکار ہے تو وہ قلم والا کتنا عظیم الشان ہوگا. جب یہ اتنا جمیل ہے تو وہ کتنا خوبصورت. ہاشمی صاحب بہت شکریہ جی. کبھی حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. اچھا جی، توحید الہی پہ بڑا زور دیا، بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک، اس پہ ڈٹے ہوئے. جی جی جی. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت میرے پاس کم رہ گیا. آج ہم نسخہ عرض کریں گے اپنے سامعین ناظرین کو. صرف کتاب الشفا سے جی دل کی تیز دھڑکن کا علاج ہے. اگر کسی شخص سے دل کی دھڑکن تیز ہو تو کوئی دوسرا شخص 3 بار سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کرے، پانی مریض کو پلائیں. یہ عمل 6 دن تک کریں. اول و آخر درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی. شاہ عبداللطیف بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کی عظمت کا معیار یہ نہیں کہ وہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انسان کی عظمت کا معیار یہ ہے کہ وہ لوگوں کے
کس قدر کام فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم.